السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے عشر ذی الحجہ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عشر ذی الحجہ کی یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور یہ بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے اس کی اہمیت کو بتلانا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو قسم کھائی ہے، اس سے اللہ کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو بتلانا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ان 10 ایام کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم ہے فجر کی، یعنی فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ حدیث میں بھی اس کی فضیلت کو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها حب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر۔ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں عمل صالح اللہ رب العالمین کو ان سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ان ایام میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابی رسول نے پوچھا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسه ومالہ، ہاں ایسا مجاہد جو اپنی مال سے اپنے مال اور اپنی جان دونوں کو لے کر کے نکلتا ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کے ذریعے بھی واپس نہیں ہوتا ہے، یعنی اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، دونوں میں سے کسی چیز کو لے کر کے نہیں لوٹتا ہے، یہ شخص تو اس مقام کو پا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل صالح ایسا نہیں ہے جو ان ایام میں کیے گئے اعمال صالحہ کا مقابلہ کر سکے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان ایام میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان ایام کی یہ فضیلت ہے تو اس کی فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری اپنی مشہور کتاب جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں یہ نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ ان ایام کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں خاص نقطہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ان ایام میں نماز بھی ہے، اس طریقے سے روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اور حج جیسی اہم ترین عبادت بھی ہے۔ ان تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا ہے، اس لیے ان ایام کی اللہ رب العالمین کیا فضیلت ہے، اور ان ایام میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ نماز تو آپ پڑھتے ہیں ان ایام میں، اس کے علاوہ روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ کون سا روزہ؟ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی اگر ہو سکے تو آدمی 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک تمام ایام کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو بیچ میں گیپ بھی کر سکتا ہے، 2-4 دن کا روزہ رکھ لیا، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اس کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ عرفہ کے دن کے روزے کا بڑا ثواب ہے۔ دوسری حدیث ایک حدیث ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے گزشتہ سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العالمین آئندہ سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک دن کا یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور عرفہ کا دن یہ کون سے ایام؟ انہی 10 ایام میں آتا ہے، انہی میں آتا ہے۔ اور اس کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج علی عرفہ، یعنی عرفہ میں قیام کرنا ہی حج ہے۔ جس دن حاجی لوگ میدان عرفات پہ جمع ہوتے ہیں اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین خصوصی طور سے بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کثرت سے اس دن بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس دن، یوم عرفہ کے دن۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ یعنی ہندوستان کے لوگ کس دن روزہ رکھیں؟ تو جس طریقے سے ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ اپنے لحاظ سے مناتے ہیں، یعنی اس میں سعودیہ کا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے چاند کا خیال کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم یوم عرفہ کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی ذی الحجہ کی یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو انہی ایام میں روزہ بھی رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فرائض کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انہی 10 دنوں میں یوم النحر بھی ہے۔ یوم النحر کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ اس دن قربانی مسلمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، اور قربانی جو پیش کرتے ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی اور رسول ہیں ان کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور حضر تمام ایام میں قربانی پیش کی ہے، اس لیے کہ قربانی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں بہت سارے روشن خیال لوگ ہیں، اسی طریقے سے کچھ غیر مسلم بھی ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جبکہ لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کی معاشی حالت ابتر سے ابتر ہوتی چلی گئی ہے، اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو راشن کی وجہ سے اور بھوکمری کا شکار ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جانیں جا رہی ہیں۔ اسی لیے ایسے ایام میں لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو قربانی نہیں کرنا چاہیے بلکہ صدقہ و خیرات کر دینا چاہیے، قربانی کی رقم کو غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، راشن تقسیم کر دینا چاہیے، جبکہ یہ جہالت ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یوم النحر کے دن جو چیز افضل ہے وہ خون بہانا یعنی قربانی کرنا، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ایک بکرا قربان کرتے ہیں، اگر اس کی قیمت چاہے آپ ڈبل کر کے یا ٹربل کر کے کتنا بھی کر کے آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن آپ قربانی کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہیں، اس لیے کہ قربانی مسلمانوں کا شعار ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر صاحب استطاعت شخص پر یہ ضروری ہے، یعنی جو شخص مستطیع ہے، استطاعت رکھتا ہے قربانی کی، ایسے شخص کو ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نادانی ہے اور جہالت ہے، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام صدقہ خیرات سے منع نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سال کے 12 ایام آپ کے لیے پڑے ہیں، آپ کبھی بھی صدقہ و خیرات کیجیے، اسلام قطعاً اس سے روکتا نہیں ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ صدقہ و خیرات خوب کیجیے، دل کھول کر کے کیجیے۔ لیکن جو چیز شعار ہے جس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس دن ہمیں قربانی ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ 10 دن جو ہیں بڑی اہمیت کے دن ہیں، اور ان میں ہمیں کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نوافل کی بڑی فضیلت ہے۔ نوافل ایسی چیز ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے اس کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ حدیث میں اس کی فضیلت کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، حدیث اس طریقے سے ہے کہ من عاد ولیا، کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ بندہ سب سے زیادہ جس سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں، فرائض سے تقرب حاصل کرتا ہے، اور فرائض کے بعد جو چیزیں وہ نوافل ہیں، نوافل سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔
یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس طریقے سے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور وہ اپنے ان اعضاء کو ہماری اطاعت میں استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو ہمیں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تسبیحات کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ان ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایام آنے والے ہیں، پہلے سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ان ایام کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو یوں ہی نہ گنوائیں۔ اگرچہ مسجدیں بند ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن پھر بھی گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ گھر میں آپ جتنی چاہے عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ فرائض نماز کا تو اہتمام کیجئے، یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اور روزہ رکھیے۔ روزہ کے سلسلے میں ایک عمومی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک دن کا فی سبیل اللہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کی مقدار میں دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت کی مقدار میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ عمومی فائدہ ہے۔ آپ نفلی روزہ رکھیں گے تب بھی آپ اس ثواب کو حاصل کر سکیں گے۔ تو روزہ کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ چاہے تو 9 دن کا پورا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اتنا رکھیے۔ عرفہ کا روزہ کیجیے اور اس کی قدر کیجیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیجیے، اور اس موقع پر کسی کے بہکاوے میں نہ آئیے۔ قربانی کی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق آپ بغیر بھیڑ بھاڑ کرتے ہوئے، صفائی اور نظافت کا خیال کرتے ہوئے قربانی پیش کیجیے، اس لیے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، یہ ہماری نبی کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین تو ہماری قربانیوں میں اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین تو آنے والے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو اس طریقے سے ہمارے ملک ہندوستان کو اس سے نجات عطا فرما دے، ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ النبی۔